26 دسمبر 1963 یہ محض ایک سرد رات نہ تھی، یہ وہ لمحہ تھا جس نے کشمیر کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ سرینگر برف کی خاموش چادر اوڑے ہوئے تھا۔ جھیل ڈل کے کنارے واقع حضرت بل درگاہ اپنے صدیوں پرانے سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب موئے مقدس نہ صرف ایک مذہبی علامت کے طور پر بلکہ کشمیری مسلمانوں کی روحانی شناخت کے طور پر محفوظ تھا۔ پر کسی کو خبر نہ تھی کہ اس رات یہ سکوت ٹوٹنے والا ہے۔ اگلی صبح نماز فجر کے وقت جب درگاہ کے دروازے کھولے گئے تو منظر ناقابل یقین تھا۔ درگاہ کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، دروازوں کے نچلے حصے پر آری کے نشان صاف تھے۔ درگاہ کے اندر شیشے کے صندوق میں رکھا ہوا موئے مقدس وہاں سے غائب تھا۔ یہ صرف چوری نہیں تھی، یہ ایمان، اعتماد اور مقدس احساسات پر حملہ تھا۔ یہ خبر پھیلنے میں چند منٹ بھی نہ لگے کہ حضرت بل کے صحن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دوڑتے ہوئے پہنچنے لگے۔ آنکھوں میں آنسو، دلوں میں خوف اور ذہنوں میں ایک ہی سوال: کیا واقعی موئے مقدس غائب ہو گیا ہے؟ دوپہر تک یہ خبر سرینگر سے نکل کر پورے کشمیر میں پھیل چکی تھی۔ بازار بند ہو گئے، تعلیمی ادارے سنسان ہو گئے اور وادی کی سڑکوں پر خاموش غصہ پھیلنے لگا۔ نعرے لگے مگر یہ نعرے سیاسی نہیں تھے، یہ عقیدت کے زخم سے نکلنے والی چیخیں تھیں: موئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرو۔ یہ نعرہ، یہ احتجاج کسی ایک تنظیم کا نہیں، یہ عوام کا تھا۔ کشمیر کے ہر کونے سے جلوس سرینگر کی طرف روانہ ہوئے۔ لوگ شدید سردی، برف اور بھوک کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سڑکوں پر بیٹھ گئے اور گھروں کو لوٹنے سے انکار کر دیا۔ سڑکوں کے کنارے اجتماعی لنگر قائم کیے گئے۔ لوگ اپنے گھروں سے اناج، سبزیاں، تیل، لکڑیاں لاتے اور اجنبیوں کو اپنا سمجھ کر کھانا کھلاتے۔ یہ منظر کشمیری عوام کی اجتماعی یادداشت میں آج بھی زندہ ہے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس تحریک میں غیر مسلم بھی شامل تھے، کیونکہ یہ معاملہ صرف مذہب یا عقیدت کا نہیں تھا، یہ احترام، اعتماد اور انسانی وقار کا سوال بن چکا تھا۔ یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پر پیش آیا جب وادی پہلے ہی سیاسی کشیدگی سے دوچار تھی۔ شیخ محمد عبداللہ، جو کشمیر کے مقبول ترین سیاسی رہنما تھے، 5 سال سے جیل میں قید تھے۔ چوری کے بعد کئی نظریات سامنے آئے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ واقعہ دراصل کچھ سیاسی خطوں نے شیخ عبداللہ کی سیاسی حیثیت کو نقصان پہنچانے یا ان کی رہائی کے لیے عوامی دباؤ پیدا کرنے کی نیت سے کیا تھا۔ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ چوری کا مقصد وادی میں غیر مستحکم سیاسی ماحول پیدا کرنا تھا، شاید پاکستان کی کسی مداخلت یا اثر و رسوخ کے ذریعے، تاکہ کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا جا سکے۔ جلد ہی اس عوامی غم و غصے کو نظم و ضبط کی ضرورت محسوس ہوئی۔ موئے مقدس کی بازیابی کے لیے ایک ایکشن کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کی قیادت نوجوان میر وائز مولانا محمد فاروق نے سنبھالی، جن کی عمر کم تھی مگر آواز میں وزن تھا۔ پردے کے پیچھے سینئر رہنما مولانا محمد سید مسعودی اس تحریک کے فقر معمور تھے۔ کمیٹی نے احتجاج کو سمت دی، مطالبات کو زبان دی اور حکومت سے براہ راست بات چیت کا آغاز کیا۔ ریاستی حکومت نے اعلان کیا کہ جو شخص موئے مقدس کا سراغ لگائے گا یا اس میں مدد کرے گا، اسے انعام اور وظیفہ دیا جائے گا۔ مگر عوام کا اعتماد اعلانات سے بحال نہیں ہو رہا تھا۔ 28 دسمبر 1963 کو لال چوک میں جمع ہجوم غم اور غصے کے نازک ترین موڑ پر کھڑا تھا کہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان جلتے ہوئے زخموں پر نمک ثابت ہوا۔ ہجوم بے قابو ہو گیا، کانگریاں ہوا میں اچھالی گئی۔ ایک جیپ کو امیرا قتل سے دریائے جہلم میں پھینک دیا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد رہائشی روڈ پر واقع امریش اور ریگل سنیما کو آگ لگا دی گئی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے فائرنگ کی، آنسو گیس کے گولے داغے اور حالات ایک مذہبی بحران سے ایک وسیع سماجی بحران میں بدل گئے۔ دہلی میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کچھ دن بعد 4 جنوری 1964 کو اچانک اعلان ہوا کہ موئے مقدس برآمد ہو گیا ہے۔
یہ اعلان سکون سے زیادہ حیرت لے کر آیا۔ کیسے برآمد ہوا؟ کہاں سے؟ کس نے واپس کیا؟ ان سوالوں کا کوئی واضح جواب نہ دیا گیا، صرف اتنا کہا گیا کہ تبرک واپس لایا گیا ہے اور حالات قابو میں ہے۔ اس وقت مرکزی حکومت نے ایک سخت سیاسی اور انٹیلیجنس مہم بھی چلائی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ملک کے سب سے بڑے انٹیلیجنس اور تحقیقاتی افسر CBI کے ڈائریکٹر بھولا ناتھ ملک کو سری نگر بھیجا تھا تاکہ وہ تفتیش کی قیادت کرے اور موئے مقدس کے سراغ کو جلد از جلد تلاش کرے۔ جواہر لال نہرو نے انہیں ہدایت دی کہ اس معاملے کا حل صرف تفتیش نہیں بلکہ عوامی اعتماد کی بحالی بھی ہونا چاہیے۔ بھولا ناتھ ملک کی تفتیش نے عوامی بے چینی کو بڑھنے سے روکا، مگر ساتھ ہی انہوں نے اس معاملے سے جڑی کئی معلومات کو عوام تک پہنچنے میں بھی روکا، جس کے بعد انہیں نہرو نے ایک وقت پر کہا تھا کہ تم نے کشمیر کو بھارت کے لیے بچا لیا ہے۔ تفتیش اور منصوبہ بندی کے بعد اور موئے مقدس کی واپسی کے چند دن بعد 10 مذہبی شخصیات درگاہ حضرت بل کے صحن میں جمع ہوئے، جنہوں نے قرآن کریم ہاتھ میں اٹھا کر قسم کھائی، جن میں اس وقت کے وادی کے مرشد اعلیٰ حضرت میر اکشر علی قادیانی بھی شامل تھے، جنہوں نے موئے مقدس کی اصلیت کی تصدیق کی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ وہی مقدس تبرک ہے جس کی ہمیں امید تھی۔ چند روز بعد حضرت بل درگاہ میں نئے متولی قائم کیے گئے، جنہوں نے موئے مقدس کو عوام کے دیدار کے لیے پیش کیا۔ جو ہی موئے مقدس کو عوام کے دیدار کے لیے پیش کیا گیا، ہجوم رو پڑا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سجدوں میں گر گئے اور وادی نے چین کی سانس لی۔ نیوز آئی نے اس تاریخی واقعے کی جانکاری کئی کتابوں اور رسالوں سے اٹھائی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ فی امان اللہ۔